الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید فیکم قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید قال ان شہداء امتی اذن لقلیل من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی بطن فہو شہید۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ اپنے میں شہید کسے گنتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ فرمایا تب تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید ہے، اور جو طاعون میں مر جائے وہ شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا تعدون، تو یہ ادن سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، اور گمان کرنا بھی ہو جاتا ہے، لہذا یہ لفظ متعدی ہے، ہر دو مفعول کے لیے ہے، اور پھر سوال جنس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، نوع کے لیے یعنی قسم کے لیے سوال کے لیے بھی، اور کسی صفت کے لیے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بے شمار معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ افراد کے سوال کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تمام معنی جو ہے عدن کے یعنی شمار کرنا یہ درست ہیں۔ تو پوچھنے کا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ میرے صحابہ تم کس کس مسلمان کو شہید سمجھتے ہو؟ شہید کس کس مسلمان کو تم سمجھتے ہو، یا کس سند سے شہادت کا حاصل ہونا جانتے ہو؟ شہادت کا مطلب عزیزان گرامی قدر ہوتا ہے گواہی۔ یہ شہادت سے ہی شہید کا لفظ بنا ہے، اور شہود یعنی حاضری یا مشاہدہ، یہ بمانی دیکھنے میں آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شہید ہے وہ گواہ بھی ہوتا ہے، تو گواہ عینی شاہد ہوتا ہے جو موقع پہ موجود بھی ہو اور اس کو دیکھے بھی۔ تو یہاں مراد ہے کہ اپنے خون کے قطروں کو توحید و رسالت کی گواہی دینے والا، اس کے خون کے قطرے گواہی دیتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، یا جس کی بخشش عزت کی قرآن و حدیث نے گواہی دی ہو یہ بخشا گیا ہے، یا پھر مرتے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا جنت میں حاضر ہونے والا، یہ سب شہید کے مفہوم میں ہی آتے ہیں، یا پھر تمام جہان کا مشاہدہ کرنے والا مرنے کے بعد، یا جنت کی نعمتوں کو دیکھنے والا، اسے بھی شہید ہی کہیں گے۔ حضرات انبیاء کرام کی طرح دوسری امتوں پر بھی گواہ، اور پھر جیسے قرآن کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن کریم میں فرمایا نا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی وہ
ان لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے، یعنی جو اب تک ان سے نہ ملے ان پر خوشیاں منا رہے ہیں، ان قریب وہ لوگ بھی مر کر شہید ہو کر ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اسی مفہوم کو بیان کیا ہے، یعنی شہادت کے لیے ہم نے صحابہ نے جواب دیا، دو شرطیں سمجھی تھیں، ایک قتل ہونا اور دوسرے اس قتل ہونا راہ الہی کے لیے، خدا کے لیے قتل ہونا، اس کی وحدانیت کے لیے قتل ہونا، جسے کہتے ہیں راہ خدا میں قتل ہونا، یعنی جہاد میں کفار یا باغیوں وغیرہ کے ہاتھوں قتل ہونا، جنگ کرتے ہوئے اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین منشور کو سربلند کرنے کے لیے، کیونکہ ان دو شرطوں سے بہت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے شہید نکل جائیں گے، بہت تھوڑے رہ جائیں گے، جیسے چور ڈاکوؤں کے ہاتھوں اگر کوئی شخص مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی حکمی شہید میں شامل ہو، اس طرح بہت سارے لوگ نکل جائیں گے، یعنی وہ تو پھر قتل تو نہ ہوا نا، اپنی موت مرے، مگر مرے اللہ کی راہ میں۔ اب جیسے اللہ کی راہ میں حاجی نکلتے ہیں، عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، سفر ہوتا ہے، سفر میں اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو حکماً شہید ہے وہ، یا طالب علم ہے، دین کی تعلیم لے رہا ہے، یا اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے کوئی دوسری تعلیم لے رہا ہے، اور وہ بھی شہید کے زمرے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا، اور اللہ کا کام کرتے کرتے مرے، یعنی کوئی نیکی کا کام کرتے کرتے مرے، یہ سب شہید ہیں۔ پھر تعاون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون کی بیماری سے، وبا سے مرے وہ بھی شہید ہے، یعنی شرط اس میں یہ ہے کہ تعاون جہاں پھیل جائے وہاں سے بھاگے نہیں، وہیں رہے، یا بچ جائے گا یا مر جائے گا، اگر تعاون سے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، کیونکہ وہ جنات کا مقتول ہے، جنات کا مقتول ہے۔ تعاون جو ہے بنا ہے تان سے، تان، تو تان سے بمانی نیزہ، تان سے ہوتا ہے نیزہ، نیزے مارنا، تو تعاون والے کو جب تعاون کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی نیزے کھونپ رہا ہے، نیزے مار رہا ہے، اس لیے اس کا نام تعاون کہا گیا ہے، لہٰذا یہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید ہوتا ہے۔ پھر آخری جو فرمایا پیٹ کی بیماریوں سے مرنے والا وہ بھی حکماً شہید ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم شہداء کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس میں فرمایا کہ ڈوب کر ہلاک ہونے والا بھی شہید ہے، جل کر ہلاک ہونے والا بھی شہید ہے، دیوار وغیرہ کے اندر جب دیوار یا مکان کی کوئی چھت گر جاتی ہے، جسے کہتے ہیں دب کر مرنے والا، جیسے زلزلے آتے ہیں، دب کر مرنے والا بھی شہید ہے، مسافر بھی شہید ہے، جمعہ کی رات میں یا دن میں جو مرے، یہ سب شہداء کی لسٹ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے شہداء میں شامل کیے ہیں کہ قیامت میں شہداء کے زمرہ میں یہی سارے لوگ اٹھیں گے۔ یہ سب عزیزان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، یہ ساری ہم پہ برکتیں ہیں، کرامتیں ہیں۔ طبرانی نے کبیر میں باروایت سلمان فارسی یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اس کی راہ میں قتل، تعاون، عورت کا نفاذ میں مر جانا، جل کر مر جانا، ڈوب کر مر جانا، پیٹ کی بیماری سے مر جانا، ٹیوبرکلوسس، سل، دق، ٹی بی کی بیماری ہے، اس بیماری سے مرنا، یہ تمام شہادتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں شہادت کی موت ہی آئے اور آسانی سے آئے، اور ہم اللہ کی راہ میں جب مرنے کا وقت آئے نا، روح ہمارے جسم سے پرواز کر رہی ہو، ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس روح پرواز کر رہی، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔